زارا کی طبیعت اچانک بگڑ جائے گی۔ اسد اسے لے کر اسپتال پہنچے گا۔ علی اور خوشی بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر کہے گی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اسد بہت خوش ہوگا۔ علی بھی اسے مبارکباد دے گا۔ اسد زارا کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم حویلی جائیں گے تو وہ جن کہیں اس بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسد کہے گا تم پریشان مت ہو، وہ ہماری بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ لوگ بچی کو لے کر حویلی پہنچیں گے۔ اندر داخل ہوں گے تو وہاں اظہر اور چمکی کو دیکھ کر چونک جائیں گے۔ چمکی کہے گی یہ بچی ہمیں دے دو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ زارا کہے گی اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو میری بیٹی کی طرف نظر بھی ڈالی تو۔ اظہر کہے گا یہ مت بھولو اس بچی کے گلے میں کوئی تعویذ نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے یہ بچی مجھے نہ دی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ دونوں بچی کو لینے کے لیے اسد اور زارا کے قریب جائیں گے اور ان سے بچی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت علی اور خوشی بھی وہاں پہنچیں گے۔ علی فوراً اپنا تعویذ اتار کر اظہر کے گلے میں ڈال دے گا۔ اظہر تلملا جائے گا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ علی کہے گا بھائی آپ پریشان مت ہو، میں بھی بابا کے پاس جا کر بچی کے لیے کورس آویز لے آتا ہوں۔ وہ اسی وقت بابا کے پاس پہنچے گا اور انہیں سب کچھ بتائے گا کہ جنہوں نے اسد بھائی کی بیٹی کو چھیننے کی رٹ لگا لی ہے۔ وہ کہیں گے بیٹا وہ جن اتنی آسانی سے اس بچی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں جس سے وہ بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن کوشش کرو کہ جلد از جلد اپنے ابا کی بتائی ہوئی پہیلیوں کو حل کر دو۔ علی ان سے تعویذ لے کر حویلی پہنچے گا اور اسے اسد و زارا کے حوالے کرے گا۔ وہ لوگ بچی کو تعویذ پہنائیں گے۔ علی اسد سے کہے گا بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ خوشی کی وجہ سے مجھ سے اب تک ناراض ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے ہوتے ہوئے وہ جن آپ کو یا اس بچی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسد کہے گا علی میں جانتا ہوں تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کی محبت میں تم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھو۔ علی کہے گا بھائی اب پریشان مت ہو، میں بہت جلد پہیلیاں حل کر لوں گا اور یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ علی خوشی کے پاس جائے گا۔ خوشی کہے گی کہ میں نے ابھی نادیہ اور اس کی امی کو اظہر بھائی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے، وہ لوگ ان کا ساتھ دے رہی ہیں تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور نادیہ سے شادی کر لو۔ علی کہے گا نادیہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، وہ جانتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ خوشی کہے گی ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اظہر بھائی نے یہ سب کچھ جاسم کو بتا دیا تو وہ بھی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اس طرح علی اپنی کوششوں میں لگ جائے گا۔ وہ دونوں اپنی کوششیں کرتی رہیں گی۔ اگر نادیہ اور اس کی امی نے ہتھیار حاصل کر بھی لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ علی کسی بھی طرح وہ ہتھیار اظہر کے پاس جانے سے پہلے ان سے چھین لے گا اور اس کی شادی تو خوشی سے ہی ہونی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ زارا کی طبیعت اچانک بگڑ جائے گی۔ اسد اسے لے کر اسپتال پہنچے گا۔ علی اور خوشی بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر کہے گی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اسد بہت خوش ہوگا۔ علی بھی اسے مبارکباد دے گا۔ اسد زارا کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم حویلی جائیں گے تو وہ جن کہیں اس بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسد کہے گا تم پریشان مت ہو، وہ ہماری بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ لوگ بچی کو لے کر حویلی پہنچیں گے۔ اندر داخل ہوں گے تو وہاں اظہر اور چمکی کو دیکھ کر چونک جائیں گے۔ چمکی کہے گی یہ بچی ہمیں دے دو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ زارا کہے گی اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو میری بیٹی کی طرف نظر بھی ڈالی تو۔ اظہر کہے گا یہ مت بھولو اس بچی کے گلے میں کوئی تعویذ نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے یہ بچی مجھے نہ دی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ دونوں بچی کو لینے کے لیے اسد اور زارا کے قریب جائیں گے اور ان سے بچی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت علی اور خوشی بھی وہاں پہنچیں گے۔ علی فوراً اپنا تعویذ اتار کر اظہر کے گلے میں ڈال دے گا۔ اظہر تلملا جائے گا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ علی کہے گا بھائی آپ پریشان مت ہو، میں بھی بابا کے پاس جا کر بچی کے لیے کورس آویز لے آتا ہوں۔ وہ اسی وقت بابا کے پاس پہنچے گا اور انہیں سب کچھ بتائے گا کہ جنہوں نے اسد بھائی کی بیٹی کو چھیننے کی رٹ لگا لی ہے۔ وہ کہیں گے بیٹا وہ جن اتنی آسانی سے اس بچی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں جس سے وہ بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن کوشش کرو کہ جلد از جلد اپنے ابا کی بتائی ہوئی پہیلیوں کو حل کر دو۔ علی ان سے تعویذ لے کر حویلی پہنچے گا اور اسے اسد و زارا کے حوالے کرے گا۔ وہ لوگ بچی کو تعویذ پہنائیں گے۔ علی اسد سے کہے گا بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ خوشی کی وجہ سے مجھ سے اب تک ناراض ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے ہوتے ہوئے وہ جن آپ کو یا اس بچی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسد کہے گا علی میں جانتا ہوں تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کی محبت میں تم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھو۔ علی کہے گا بھائی اب پریشان مت ہو، میں بہت جلد پہیلیاں حل کر لوں گا اور یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ علی خوشی کے پاس جائے گا۔ خوشی کہے گی کہ میں نے ابھی نادیہ اور اس کی امی کو اظہر بھائی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے،
وہ لوگ ان کا ساتھ دے رہی ہیں تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور نادیہ سے شادی کر لو۔ علی کہے گا نادیہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ جانتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ خوشی کہے گی ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اظہر بھائی نے یہ سب کچھ جاسم کو بتا دیا تو وہ بھی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اس طرح علی اپنی کوششوں میں لگ جائے گا، وہ دونوں اپنی کوششیں کرتی رہیں گی۔ اگر نادیہ اور اس کی امی نے ہتھیار حاصل کر بھی لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ علی کسی بھی طرح وہ ہتھیار اظہر کے پاس جانے سے پہلے ان سے چھین لے گا، اور اس کی شادی تو خوشی سے ہی ہونی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ زارا کی طبیعت اچانک بگڑ جائے گی۔ اسد اسے لے کر اسپتال پہنچے گا۔ علی اور خوشی بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر کہے گی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اسد بہت خوش ہوگا۔ علی بھی اسے مبارکباد دے گا۔ اسد زارا کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم حویلی جائیں گے تو وہ جن کہیں اس بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسد کہے گا تم پریشان مت ہو، وہ ہماری بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ لوگ بچی کو لے کر حویلی پہنچیں گے۔ اندر داخل ہوں گے تو وہاں اظہر اور چمکی کو دیکھ کر چونک جائیں گے۔ چمکی کہے گی یہ بچی ہمیں دے دو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ زارا کہے گی اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو میری بیٹی کی طرف نظر بھی ڈالی تو۔ اظہر کہے گا یہ مت بھولو اس بچی کے گلے میں کوئی تعویذ نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے یہ بچی مجھے نہ دی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ دونوں بچی کو لینے کے لیے اسد اور زارا کے قریب جائیں گے اور ان سے بچی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت علی اور خوشی بھی وہاں پہنچیں گے۔ علی فوراً اپنا تعویذ اتار کر اظہر کے گلے میں ڈال دے گا۔ اظہر تلملا جائے گا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ علی کہے گا بھائی آپ پریشان مت ہو، میں بھی بابا کے پاس جا کر بچی کے لیے کورس آویز لے آتا ہوں۔ وہ اسی وقت بابا کے پاس پہنچے گا اور انہیں سب کچھ بتائے گا کہ جنہوں نے اسد بھائی کی بیٹی کو چھیننے کی رٹ لگا لی ہے۔ وہ کہیں گے بیٹا وہ جن اتنی آسانی سے اس بچی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں جس سے وہ بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن کوشش کرو کہ جلد از جلد اپنے ابا کی بتائی ہوئی پہیلیوں کو حل کر دو۔ علی ان سے تعویذ لے کر حویلی پہنچے گا اور اسے اسد و زارا کے حوالے کرے گا۔ وہ لوگ بچی کو تعویذ پہنائیں گے۔ علی اسد سے کہے گا بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ خوشی کی وجہ سے مجھ سے اب تک ناراض ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے ہوتے ہوئے وہ جن آپ کو یا اس بچی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسد کہے گا علی میں جانتا ہوں تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کی محبت میں تم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھو۔ علی کہے گا بھائی اب پریشان مت ہو، میں بہت جلد پہیلیاں حل کر لوں گا اور یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ علی خوشی کے پاس جائے گا۔ خوشی کہے گی کہ میں نے ابھی نادیہ اور اس کی امی کو اظہر بھائی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے، وہ لوگ ان کا ساتھ دے رہی ہیں تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور نادیہ سے شادی کر لو۔ علی کہے گا نادیہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ جانتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ خوشی کہے گی ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اظہر بھائی نے یہ سب کچھ جاسم کو بتا دیا تو وہ بھی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اس طرح علی اپنی کوششوں میں لگ جائے گا، وہ دونوں اپنی کوششیں کرتی رہیں گی۔ اگر نادیہ اور اس کی امی نے ہتھیار حاصل کر بھی لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ علی کسی بھی طرح وہ ہتھیار اظہر کے پاس جانے سے پہلے ان سے چھین لے گا، اور اس کی شادی تو خوشی سے ہی ہونی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ زارا کی طبیعت اچانک بگڑ جائے گی۔ اسد اسے لے کر اسپتال پہنچے گا۔ علی اور خوشی بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر کہے گی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اسد بہت خوش ہوگا۔ علی بھی اسے مبارکباد دے گا۔ اسد زارا کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم حویلی جائیں گے تو وہ جن کہیں اس بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسد کہے گا تم پریشان مت ہو، وہ ہماری بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ لوگ بچی کو لے کر حویلی پہنچیں گے۔ اندر داخل ہوں گے تو وہاں اظہر اور چمکی کو دیکھ کر چونک جائیں گے۔ چمکی کہے گی یہ بچی ہمیں دے دو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ زارا کہے گی اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو میری بیٹی کی طرف نظر بھی ڈالی تو۔ اظہر کہے گا یہ مت بھولو اس بچی کے گلے میں کوئی تعویذ نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے یہ بچی مجھے نہ دی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ دونوں بچی کو لینے کے لیے اسد اور زارا کے قریب جائیں گے اور ان سے بچی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت علی اور خوشی بھی وہاں پہنچیں گے۔ علی فوراً اپنا تعویذ اتار کر اظہر کے گلے میں ڈال دے گا۔ اظہر تلملا جائے گا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ علی کہے گا بھائی آپ پریشان مت ہو، میں بھی بابا کے پاس جا کر بچی کے لیے کورس آویز لے آتا ہوں۔ وہ اسی وقت بابا کے پاس پہنچے گا اور انہیں سب کچھ بتائے گا کہ جنہوں نے اسد بھائی کی بیٹی کو چھیننے کی رٹ لگا لی ہے۔ وہ کہیں گے بیٹا وہ جن اتنی آسانی سے اس بچی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں جس سے وہ بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن کوشش کرو
کہ جلد از جلد اپنے ابا کی بتائی ہوئی پہیلیوں کو حل کر دو۔ علی ان سے تعویذ لے کر حویلی پہنچے گا اور اسے اسد و زارا کے حوالے کرے گا۔ وہ لوگ بچے کو تعویذ پہنائیں گے۔ علی اسد سے کہے گا بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ خوشی کی وجہ سے مجھ سے اب تک ناراض ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے ہوتے ہوئے وہ جن آپ کو یا اس بچی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسد کہے گا علی میں جانتا ہوں تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کی محبت میں تم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھو۔ علی کہے گا بھائی اب پریشان مت ہو، میں بہت جلد پہیلیاں حل کر لوں گا اور یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ علی خوشی کے پاس جائے گا۔ خوشی کہے گی کہ میں نے ابھی نادیہ اور اس کی امی کو اظہر بھائی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے، وہ لوگ ان کا ساتھ دے رہی ہیں تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور نادیہ سے شادی کر لو۔ علی کہے گا نادیہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، وہ جانتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ خوشی کہے گی ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اظہر بھائی نے یہ سب کچھ جاسم کو بتا دیا تو وہ بھی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اس طرح علی اپنی کوششوں میں لگ جائے گا۔ وہ دونوں اپنی کوششیں کرتی رہیں گی۔ اگر نادیہ اور اس کی امی نے ہتھیار حاصل کر بھی لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ علی کسی بھی طرح وہ ہتھیار اظہر کے پاس جانے سے پہلے ان سے چھین لے گا اور اس کی شادی تو خوشی سے ہی ہونی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ زارا کی طبیعت اچانک بگڑ جائے گی۔ اسد اسے لے کر اسپتال پہنچے گا۔ علی اور خوشی بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر کہے گی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ اسد بہت خوش ہوگا۔ علی بھی اسے مبارکباد دے گا۔ اسد زارا کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم حویلی جائیں گے تو وہ جن کہیں اس بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسد کہے گا تم پریشان مت ہو، وہ ہماری بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ لوگ بچی کو لے کر حویلی پہنچیں گے۔ اندر داخل ہوں گے تو وہاں اظہر اور چمکی کو دیکھ کر چونک جائیں گے۔ چمکی کہے گی یہ بچی ہمیں دے دو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ زارا کہے گی اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو میری بیٹی کی طرف نظر بھی ڈالی تو۔ اظہر کہے گا یہ مت بھولو اس بچی کے گلے میں کوئی تعویذ نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے یہ بچی مجھے نہ دی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ دونوں بچی کو لینے کے لیے اسد اور زارا کے قریب جائیں گے اور ان سے بچی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت علی اور خوشی بھی وہاں پہنچیں گے۔ علی فوراً اپنا تعویذ اتار کر اظہر کے گلے میں ڈال دے گا۔ اظہر تلملا جائے گا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ علی کہے گا بھائی آپ پریشان مت ہو، میں بھی بابا کے پاس جا کر بچی کے لیے کورس آویز لے آتا ہوں۔ وہ اسی وقت بابا کے پاس پہنچے گا اور انہیں سب کچھ بتائے گا کہ جنہوں نے اسد بھائی کی بیٹی کو چھیننے کی رٹ لگا لی ہے۔ وہ کہیں گے بیٹا وہ جن اتنی آسانی سے اس بچی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں جس سے وہ بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن کوشش کرو کہ جلد از جلد اپنے ابا کی بتائی ہوئی پہیلیوں کو حل کر دو۔ علی ان سے تعویذ لے کر حویلی پہنچے گا اور اسے اسد و زارا کے حوالے کرے گا۔ وہ لوگ بچی کو تعویذ پہنائیں گے۔ علی اسد سے کہے گا بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ خوشی کی وجہ سے مجھ سے اب تک ناراض ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے ہوتے ہوئے وہ جن آپ کو یا اس بچی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسد کہے گا علی میں جانتا ہوں تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کی محبت میں تم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھو۔ علی کہے گا بھائی اب پریشان مت ہو، میں بہت جلد پہیلیاں حل کر لوں گا اور یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ علی خوشی کے پاس جائے گا۔ خوشی کہے گی کہ میں نے ابھی نادیہ اور اس کی امی کو اظہر بھائی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے، وہ لوگ ان کا ساتھ دے رہی ہیں تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور نادیہ سے شادی کر لو۔ علی کہے گا نادیہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، وہ جانتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ خوشی کہے گی ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اظہر بھائی نے یہ سب کچھ جاسم کو بتا دیا تو وہ بھی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اس طرح علی اپنی کوششوں میں لگ جائے گا۔ وہ دونوں اپنی کوششیں کرتی رہیں گی۔ اگر نادیہ اور اس کی امی نے ہتھیار حاصل کر بھی لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ علی کسی بھی طرح وہ ہتھیار اظہر کے پاس جانے سے پہلے ان سے چھین لے گا اور اس کی شادی تو خوشی سے ہی ہونی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ زارا کی طبیعت اچانک بگڑ جائے گی۔ اسد اسے لے کر اسپتال پہنچے گا۔ علی اور خوشی بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر کہے گی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ اسد بہت خوش ہوگا۔ علی بھی اسے مبارکباد دے گا۔ اسد زارا کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم حویلی جائیں گے تو وہ جن کہیں اس بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسد کہے گا تم پریشان مت ہو، وہ ہماری بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ لوگ بچی کو لے کر حویلی پہنچیں گے۔ اندر داخل ہوں گے تو وہاں اظہر اور چمکی کو دیکھ کر چونک جائیں گے۔ چمکی کہے گی یہ بچی ہمیں دے دو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ زارا کہے گی اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو میری بیٹی کی طرف نظر بھی ڈالی تو۔ اظہر کہے گا یہ مت بھولو اس بچی کے گلے میں کوئی تعویذ نہیں ہے،
اگر تم لوگوں نے یہ بچی مجھے نہ دی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ دونوں بچی کو لینے کے لیے اسد اور زارا کے قریب جائیں گے اور ان سے بچی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت علی اور خوشی بھی وہاں پہنچیں گے۔ علی فوراً اپنا تعویذ اتار کر اظہر کے گلے میں ڈال دے گا۔ اظہر تلملا جائے گا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ علی کہے گا بھائی آپ پریشان مت ہو، میں بھی بابا کے پاس جا کر بچی کے لیے کورس آویز لے آتا ہوں۔ وہ اسی وقت بابا کے پاس پہنچے گا اور انہیں سب کچھ بتائے گا کہ جنہوں نے اسد بھائی کی بیٹی کو چھیننے کی رٹ لگا لی ہے۔ وہ کہیں گے بیٹا وہ جن اتنی آسانی سے اس بچی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں جس سے وہ بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن کوشش کرو کہ جلد از جلد اپنے ابا کی بتائی ہوئی پہیلیوں کو حل کر دو۔ علی ان سے تعویذ لے کر حویلی پہنچے گا اور اسے اسد و زارا کے حوالے کرے گا۔ وہ لوگ بچی کو تعویذ پہنائیں گے۔ علی اسد سے کہے گا بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ خوشی کی وجہ سے مجھ سے اب تک ناراض ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے ہوتے ہوئے وہ جن آپ کو یا اس بچی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسد کہے گا علی میں جانتا ہوں تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کی محبت میں تم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھو۔ علی کہے گا بھائی اب پریشان مت ہو، میں بہت جلد پہیلیاں حل کر لوں گا اور یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ علی خوشی کے پاس جائے گا۔ خوشی کہے گی کہ میں نے ابھی نادیہ اور اس کی امی کو اظہر بھائی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے، وہ لوگ ان کا ساتھ دے رہی ہیں تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور نادیہ سے شادی کر لو۔ علی کہے گا نادیہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، وہ جانتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ خوشی کہے گی ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اظہر بھائی نے یہ سب کچھ جاسم کو بتا دیا تو وہ بھی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اس طرح علی اپنی کوششوں میں لگ جائے گا۔ وہ دونوں اپنی کوششیں کرتی رہیں گی۔ اگر نادیہ اور اس کی امی نے ہتھیار حاصل کر بھی لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ علی کسی بھی طرح وہ ہتھیار اظہر کے پاس جانے سے پہلے ان سے چھین لے گا اور اس کی شادی تو خوشی سے ہی ہونی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ زارا کی طبیعت اچانک بگڑ جائے گی۔ اسد اسے لے کر اسپتال پہنچے گا۔ علی اور خوشی بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر کہے گی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ اسد بہت خوش ہوگا۔ علی بھی اسے مبارکباد دے گا۔ اسد زارا کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم حویلی جائیں گے تو وہ جن کہیں اس بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسد کہے گا تم پریشان مت ہو، وہ ہماری بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ لوگ بچی کو لے کر حویلی پہنچیں گے۔ اندر داخل ہوں گے تو وہاں اظہر اور چمکی کو دیکھ کر چونک جائیں گے۔ چمکی کہے گی یہ بچی ہمیں دے دو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ زارا کہے گی اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو میری بیٹی کی طرف نظر بھی ڈالی تو۔ اظہر کہے گا یہ مت بھولو اس بچی کے گلے میں کوئی تعویذ نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے یہ بچی مجھے نہ دی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ دونوں بچی کو لینے کے لیے اسد اور زارا کے قریب جائیں گے اور ان سے بچی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت علی اور خوشی بھی وہاں پہنچیں گے۔ علی فوراً اپنا تعویذ اتار کر اظہر کے گلے میں ڈال دے گا۔ اظہر تلملا جائے گا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ علی کہے گا بھائی آپ پریشان مت ہو، میں بھی بابا کے پاس جا کر بچی کے لیے کورس آویز لے آتا ہوں۔ وہ اسی وقت بابا کے پاس پہنچے گا اور انہیں سب کچھ بتائے گا کہ جنہوں نے اسد بھائی کی بیٹی کو چھیننے کی رٹ لگا لی ہے۔ وہ کہیں گے بیٹا وہ جن اتنی آسانی سے اس بچی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں جس سے وہ بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن کوشش کرو کہ جلد از جلد اپنے ابا کی بتائی ہوئی پہیلیوں کو حل کر دو۔ علی ان سے تعویذ لے کر حویلی پہنچے گا اور اسے اسد و زارا کے حوالے کرے گا۔ وہ لوگ بچی کو تعویذ پہنائیں گے۔ علی اسد سے کہے گا بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ خوشی کی وجہ سے مجھ سے اب تک ناراض ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے ہوتے ہوئے وہ جن آپ کو یا اس بچی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسد کہے گا علی میں جانتا ہوں تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کی محبت میں تم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھو۔ علی کہے گا بھائی اب پریشان مت ہو، میں بہت جلد پہیلیاں حل کر لوں گا اور یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ علی خوشی کے پاس جائے گا۔ خوشی کہے گی کہ میں نے ابھی نادیہ اور اس کی امی کو اظہر بھائی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے، وہ لوگ ان کا ساتھ دے رہی ہیں تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور نادیہ سے شادی کر لو۔ علی کہے گا نادیہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، وہ جانتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ خوشی کہے گی ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اظہر بھائی نے یہ سب کچھ جاسم کو بتا دیا تو وہ بھی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اس طرح علی اپنی کوششوں میں لگ جائے گا۔ وہ دونوں اپنی کوششیں کرتی رہیں گی۔ اگر نادیہ اور اس کی امی نے ہتھیار حاصل کر بھی لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ علی کسی بھی طرح وہ ہتھیار اظہر کے پاس جانے سے پہلے ان سے چھین لے گا اور اس کی شادی تو خوشی سے ہی ہونی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ زارا کی طبیعت اچانک بگڑ جائے گی۔ اسد اسے لے کر اسپتال پہنچے گا۔
علی اور خوشی بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر کہے گی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ اسد بہت خوش ہوگا، علی بھی اسے مبارکباد دے گا۔ اسد زارا کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم حویلی جائیں گے تو وہ جن کہیں اس بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسد کہے گا تم پریشان مت ہو، وہ ہماری بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ لوگ بچی کو لے کر حویلی پہنچیں گے۔ اندر داخل ہوں گے تو وہاں اظہر اور چمکی کو دیکھ کر چونک جائیں گے۔ چمکی کہے گی یہ بچی ہمیں دے دو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ زارا کہے گی اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو میری بیٹی کی طرف نظر بھی ڈالی تو۔ اظہر کہے گا یہ مت بھولو اس بچی کے گلے میں کوئی تعویذ نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے یہ بچی مجھے نہ دی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ دونوں بچی کو لینے کے لیے اسد اور زارا کے قریب جائیں گے اور ان سے بچی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت علی اور خوشی بھی وہاں پہنچیں گے۔ علی فوراً اپنا تعویذ اتار کر اظہر کے گلے میں ڈال دے گا۔ اظہر تلملا جائے گا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ علی کہے گا بھائی آپ پریشان مت ہو، میں بھی بابا کے پاس جا کر بچی کے لیے کورس آویز لے آتا ہوں۔ وہ اسی وقت بابا کے پاس پہنچے گا اور انہیں سب کچھ بتائے گا کہ جنہوں نے اسد بھائی کی بیٹی کو چھیننے کی رٹ لگا لی ہے۔ وہ کہیں گے بیٹا وہ جن اتنی آسانی سے اس بچی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں جس سے وہ بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن کوشش کرو کہ جلد از جلد اپنے ابا کی بتائی ہوئی پہیلیوں کو حل کر دو۔ علی ان سے تعویذ لے کر حویلی پہنچے گا اور اسے اسد و زارا کے حوالے کرے گا۔ وہ لوگ بچی کو تعویذ پہنائیں گے۔ علی اسد سے کہے گا بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ خوشی کی وجہ سے مجھ سے اب تک ناراض ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے ہوتے ہوئے وہ جن آپ کو یا اس بچی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسد کہے گا علی میں جانتا ہوں تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کی محبت میں تم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھو۔ علی کہے گا بھائی اب پریشان مت ہو، میں بہت جلد پہیلیاں حل کر لوں گا اور یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ علی خوشی کے پاس جائے گا۔ خوشی کہے گی کہ میں نے ابھی نادیہ اور اس کی امی کو اظہر بھائی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے، وہ لوگ ان کا ساتھ دے رہی ہیں تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور نادیہ سے شادی کر لو۔ علی کہے گا نادیہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، وہ جانتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ خوشی کہے گی ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اظہر بھائی نے یہ سب کچھ جاسم کو بتا دیا تو وہ بھی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اس طرح علی اپنی کوششوں میں لگ جائے گا۔ وہ دونوں اپنی کوششیں کرتی رہیں گی۔ اگر نادیہ اور اس کی امی نے ہتھیار حاصل کر بھی لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ علی کسی بھی طرح وہ ہتھیار اظہر کے پاس جانے سے پہلے ان سے چھین لے گا اور اس کی شادی تو خوشی سے ہی ہونی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ زارا کی طبیعت اچانک بگڑ جائے گی۔ اسد اسے لے کر اسپتال پہنچے گا۔ علی اور خوشی بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر کہے گی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ اسد بہت خوش ہوگا، علی بھی اسے مبارکباد دے گا۔ اسد زارا کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم حویلی جائیں گے تو وہ جن کہیں اس بچی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسد کہے گا تم پریشان مت ہو، وہ ہماری بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ لوگ بچی کو لے کر حویلی پہنچیں گے۔ اندر داخل ہوں گے تو وہاں اظہر اور چمکی کو دیکھ کر چونک جائیں گے۔ چمکی کہے گی یہ بچی ہمیں دے دو، یہ ہماری بیٹی ہے۔ زارا کہے گی اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو میری بیٹی کی طرف نظر بھی ڈالی تو۔ اظہر کہے گا یہ مت بھولو اس بچی کے گلے میں کوئی تعویذ نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے یہ بچی مجھے نہ دی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ وہ دونوں بچی کو لینے کے لیے اسد اور زارا کے قریب جائیں گے اور ان سے بچی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت علی اور خوشی بھی وہاں پہنچیں گے۔ علی فوراً اپنا تعویذ اتار کر اظہر کے گلے میں ڈال دے گا۔ اظہر تلملا جائے گا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ علی کہے گا بھائی آپ پریشان مت ہو، میں بھی بابا کے پاس جا کر بچی کے لیے کورس آویز لے آتا ہوں۔ وہ اسی وقت بابا کے پاس پہنچے گا اور انہیں سب کچھ بتائے گا کہ جنہوں نے اسد بھائی کی بیٹی کو چھیننے کی رٹ لگا لی ہے۔ وہ کہیں گے بیٹا وہ جن اتنی آسانی سے اس بچی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں جس سے وہ بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن کوشش کرو کہ جلد از جلد اپنے ابا کی بتائی ہوئی پہیلیوں کو حل کر دو۔ علی ان سے تعویذ لے کر حویلی پہنچے گا اور اسے اسد و زارا کے حوالے کرے گا۔ وہ لوگ بچی کو تعویذ پہنائیں گے۔ علی اسد سے کہے گا بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ خوشی کی وجہ سے مجھ سے اب تک ناراض ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے ہوتے ہوئے وہ جن آپ کو یا اس بچی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسد کہے گا علی میں جانتا ہوں تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کی محبت میں تم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھو۔ علی کہے گا بھائی اب پریشان مت ہو، میں بہت جلد پہیلیاں حل کر لوں گا اور یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ علی خوشی کے پاس جائے گا۔ خوشی کہے گی کہ میں نے ابھی نادیہ اور اس کی امی کو اظہر بھائی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے، وہ لوگ ان کا ساتھ دے رہی ہیں تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور نادیہ سے شادی کر لو۔
علی کہے گا نادیہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، وہ جانتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ خوشی کہے گی ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اظہر بھائی نے یہ سب کچھ جاسم کو بتا دیا تو وہ بھی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اس طرح علی اپنی کوششوں میں لگ جائے گا، وہ دونوں اپنی کوششیں کرتی رہیں گی۔ اگر نادیہ اور اس کی امی نے ہتھیار حاصل کر بھی لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ علی کسی بھی طرح وہ ہتھیار اظہر کے پاس جانے سے پہلے ان سے چھین لے گا، اور اس کی شادی تو خوشی سے ہی ہونی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ زارا کی طبیعت اچانک بگڑ جائے گی، اسد اسے لے کر اسپتال پہنچے گا، علی اور خوشی بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر کہے گی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ اسد بہت خوش ہوگا، علی بھی اسے مبارکباد دے گا۔ اسد زارا کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم حویلی جائیں گے تو وہ جن کہیں اس